الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بھائی نے یوٹیوب کے ذریعے سے سوال کیا کہ میں نے خواب میں گندا پانی بہتے ہوئے دیکھا، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ الجواب بعون المالک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی مدد سے، اللہ پاک کی عطا سے میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک اور بھائی نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا تھا، اچھے خواب آئیں، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اچھے خواب نظر آئیں، اس کے بہت سارے وظائف ذکر فرمائے گئے۔ قرآن پاک کے آیات کریمہ کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ بعض بزرگوں نے سورہ محمد کا بھی ذکر فرمایا، بعض بزرگوں نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اس کا بھی ذکر فرمایا۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، سورہ کوثر کم از کم 11 مرتبہ، زائد جتنی مرضی مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے سو جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھے خواب آتے ہیں۔ اچھے خواب سے مراد کیا ہے؟ ایسی خواب نظر آئے کہ جس میں اچھائی کی طرف اشارہ ہو، جس کی تعبیر اچھی ہو، کسی نیک بندے کی زیارت ہو جائے، اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، نبیوں کے تاجدار کی زیارت ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اور اگر یہ صورت ہو جائے کہ ہم درود و سلام پڑھتے پڑھتے ہی سو جائیں تو کیا ہی خوب ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ تو آپ بھی سورہ کوثر یہ تلاوت کر کے سونے کا سلسلہ فرمایا کریں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا تو اچھے خواب آئیں گے۔ اب جو یوٹیوب کے ذریعے سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں نے خواب کے اندر گندا پانی جو ہے وہ بہتے ہوئے دیکھا، اس کی تعبیر معبرین نے مختلف جو ہے وہ بیان فرمائی۔ 2 یا 3 تعبیریں جو میں نے پڑھی ہیں ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں گندا پانی بہتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذریعہ معاش کے لیے ہجرت کرے گا، یعنی اپنے آبائی شہر کو چھوڑے گا اور دوسرے شہر کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر کے جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، روزگار کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین رکھا جائے کہ رزق کی تلاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ معیوب نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جائے تو یہ بھی اس کے لیے اگر اس کو نفع مند لگتا ہے تو یہ قابل تحسین ہے، بری چیز نہیں ہے۔ تو ایک اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ ذریعہ معاش کے لیے ہجرت کرے گا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں گندا پانی بہتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا جو طوالت والی ہوگی، جو لمبی ہوگی، اور اس بیماری کے بعد اللہ پاک اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی زندگی کے اندر اس کو بیماری آئی جو کہ طوالت والی ہوگی اور اللہ پاک اس کو شفا بھی دے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تعبیر بیان فرماتے ہیں وہ بھی حکمت بڑی ہوتی ہے۔
تو آپ نے خواب میں گندا پانی بہتے ہوئے دیکھا تو اس کی یہ تعبیر کہ بیماری میں مبتلا ہوگا، طوالت والی ہوگی، اور پھر اللہ اس کو شفا بھی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بیماری میں مبتلا ہی نہ کرے۔ اس کا روحانی وظیفہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، سورہ اخلاص، یہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ ایک اور وظیفہ بھی ہے سورہ محمد، یہ کثرت سے پڑھیں تو اللہ نے چاہا تو بیماری سے بچ جائیں گے، بیماری میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سورہ محمد دن میں جب موقع ملے پڑھ لیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، ہفتے میں 1-2 مرتبہ، 4 مرتبہ، یعنی جب موقع ملے سورہ محمد کی تلاوت کثرت سے کریں، رب نے چاہا تو بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ایک اس کی تعبیر اور بھی بیان فرمائی گئی، اس کی تعبیر بزرگوں نے، یعنی ان میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ وہ گندا پانی بہتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس علاقے کے اندر وہ رہتا ہے وہاں پہ دیگر جو لوگ ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اور یہ ان سے مخالف سمت کی طرف جا رہا ہے، یعنی یہ نیکیوں کے اندر ہے، یہ ان سے بہتر ہے، اس کا اخلاق، اس کے مزاج اور اس کی جو زندگی گزارنے کا انداز ہے یہ ان سب سے بہتر ہے۔ اگر تو ایسا ہی ہے فابیہا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، یعنی دیگر لوگوں کی طرح گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو پھر نیت کرے توبہ کرنے کی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کرے رب کو راضی کرنے کی، فرما برداری کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا مزاج مختلف ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ رب کی رضا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر وہ نمازیں چھوڑتے ہیں تو یہ نمازی بندہ ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے تو یہ اللہ کے ذکر کے قریب ہے، اور اگر پہلے میں نے ذکر کر دیا ایسی ہی صورتحال ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے عمل میں اور اضافہ فرمائے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو رب کے رضا والے کام اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بلائیاں دے، اچھے خواب ہمارے مقدر میں فرمائے۔